بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، انور مقصود کا ایک ویڈیو کلپ اس وقت زیر گردش ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قوم جنرل الیکشن چاہتی ہے لیکن یہاں جنرلز کے الیکشن ہو رہے ہیں اور ہر سیاسی جماعت کا ایک اپنا جنرل ہے اور امیدوار ہے۔ انور مقصود نے تو شاید یہ ایک مزاحیہ انداز میں بات کی، لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ جس طرح آج افواج پاکستان کی سربراہی کو ٹاک آف دی ٹاؤن بنا دیا گیا ہے، شاید ہی دنیا کے ملکوں میں اس کی مثال ملتی ہو۔ منظم اور مہذب دنیا میں، جمہوریت پر یقین اور اعتقاد رکھنے والی دنیا میں یہ ایک معمول کا تکرر ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی جو پاکستان کی فوج ہے وہ ایک منظم اور ڈسپلنڈ ادارہ ہے۔ وہاں افراد کے آنے جانے سے سوائے اس کے کوئی اور فرق نہیں پڑتا کہ کچھ لوگ سپرسیڈ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی ترقی پر، پروموشن پر اثر پڑ جاتا ہے اور وہی لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ فی الحقیقت جو افواج پاکستان میں تبدیلی کا ایک عمل ہوتا ہے وہ ایک منظم ادارے کے طور پر صرف زیادہ سے زیادہ چہرے کی ایک تبدیلی ہوتا ہے، اور اس کے آنے سے نہ تو کوئی جوہری تبدیلی واقع ہوتی ہے، نہ اس کے جانے سے کوئی بہت بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اگر ایک پیش امام کا بیٹا اور مذہبی پس منظر رکھنے والا اور مذہبی جو عقائد ہیں ان پر یقین رکھنے والا جنرل ضیاء الحق اوپر آتا ہے تو اسلامائزیشن کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک حکمران بھی ہوتا ہے، تو تب اس کی وجہ سے کچھ اسلامائزیشن کی باتیں ہونے لگتی ہیں، کچھ فوجی بیرکس میں تسبیحیں نظر آتی ہیں، کچھ داڑیاں نظر آنے لگتی ہیں نچلی سطح پہ، کبھی کسی آفیسر کی ٹیبل پہ کوئی تفسیر یا کوئی دینی کتاب نظر آنے لگتی ہے، تو ایک معمولی سے کلچر کا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ماڈرن اور کسی لبرل سفارتکار کا بیٹا جنرل پرویز مشرف کی صورت میں برسر اقتدار آتا ہے تو اسلامائزیشن کی جگہ ماڈریشن کی باتیں ہونے لگتی ہیں، جیسے کہ مشرف کے دور میں انلائٹن ماڈریشن کی بات تو عام ہونے لگی تھی، اور اسی طرح پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں مساجد کی رونقیں بڑھتی ہیں چھاونیوں کی، اور اس دور میں پھر میس میں تھوڑا سا شام رنگین ہونے لگتی ہے مشرف کے دور میں۔ اس کے سوا کوئی زیادہ جو بڑی تبدیلی ہے نہ وہ افواج کی سطح پر رونما ہوتی ہے، نہ وہ عوام کی سطح پر رونما ہوتی ہے، اور یہ تو ان فوجی آفیسرز کی یا جنرلز کی بات ہے کہ جنہیں بالآخر حکومت میں بھی آنا پڑا، اور حکومت میں آ کر تو پھر ظاہر ہے کہ جب وہ حکمران بن جاتے ہیں تو وہ کلچر پھر نیچے تک آتا ہے کہ جیسے کہا گیا ہے کہ لوگوں کا دین جو ہے وہ اپنے حکمران کے دین پر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، یعنی اصطلاحات کا ایک فرق پڑتا ہے کہ ماڈریشن کی جگہ اسلامائزیشن آتی ہے یا اسلامائزیشن کی جگہ ماڈریشن آتی ہے، یا ایک چھوٹے موٹے کلچر کا فرق پڑتا ہے۔ تو اس کے سوا یعنی یہ جو تبدیلی ہے یہ ایک تبدیلی خالصتاً تبدیلی برائے تبدیلی کا عمل ہوتا ہے۔ ایک عام پاکستانی کی تو بات ہی کیا، ایک سپاہی کی زندگی پر بھی اس کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ تو ایک ایسی تبدیلی کو کہ جس سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آج اس کو سب سے زیادہ موضوع بحث بنا دیا گیا ہے، اور اس کو اس انداز سے موضوع بحث بنا دیا گیا ہے کہ وہ اجتماعات سے لے کر، عوام کے اجتماعات سے لے کر قہوہ خانوں تک، دالانوں تک، چوپالوں تک، جہاں کہیں چار لوگ بیٹھتے ہیں تو اسی پر بات کرنے لگتے ہیں کہ کون اگلا آرمی چیف ہوگا۔ حقیقت میں جو بھی اگلا آرمی چیف ہوگا وہ فوجی ہی ہوگا، وہ اسی فوج کا ایک حصہ ہوگا، اور وہ اس کے آنے سے نہ کوئی برکھا برسے گی، نہ اس کے جانے سے بادل گرجیں گے، بس ایک آمد و رفت ہوگی، اپنا ٹائم پورا کر کے وہ جو سربراہ ہے وہ رخصت ہوگا، روانہ ہوگا۔
حقیقت میں یہ ایسے نان ایشوز ہوتے ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سیاسی رجحانات، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں سے بائیں ہوں۔ پہلے اگر اس کے سیاسی رجحانات پہلے والے کے کسی ایک طرف تھے تو دوسرے کے رجحانات دوسری طرف ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ عام آدمی کی زندگی پر اس کا اتنا ہی اثر پڑنا ہے کہ جو ایک حکومت آئے گی وہ پھر عوام کی زندگیوں کے بارے میں کس طرح کے فیصلے لیتی ہے۔ یعنی حکومت کی تبدیلی سے، وزیر اعظم کی تبدیلی سے پھر بھی کسی حد تک تو عوام کی زندگی پر کوئی اثر پڑنا ہوتا ہے، لیکن آرمی چیف کی تبدیلی سے یا آرمی چیف کے آنے جانے سے عوام کی زندگی پر، عام آدمی کی زندگی پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنا ہوتا۔ یقین کیجئے کہ کوئی بھی آرمی چیف غزوہ ہند لڑنے کے موڈ میں فی الحال نہیں ہے، نہ کسی کا یہ منشور ہوگا، نہ کسی کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ تصور اس وقت موجود ہوگا۔ کوئی بھی آرمی چیف آئے، کسی نے بھی سری نگر کے ہری پربت پر سبز پرچم لہرانے کی نہ جرت کرنی ہے، نہ اس طرف پیش قدمی کرنی ہے، نہ کسی نے بیت المقدس میں جا کے گھوڑے دوڑانے ہیں سڑکوں پر سبز پرچم لے کر۔ تو اگر یہ کچھ نہیں ہونا تو جیسے عوام کی زندگی پہلے سے تھی اور ویسے ہی اس کے بعد بھی گزرنی ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس معاملے کو ادارہ جاتی بنیاد تک ہی محدود رکھنا چاہیے، اس کو ادارے کے اندر ہی زیر بحث آنا چاہیے، اس کو یوں جو عوام کے اندر اور میڈیا کے اندر یوں ایک دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کر پیش نہیں کیا جانا چاہیے، اور ایک ایسی قوم کے اندر کہ جس کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف اس وقت $800 بلین رہ گئے ہیں، اور وہ بھی مانگے تانگے کے اس میں ادھار پڑے ہوئے ہیں۔ چین کے پیسے ہیں، سعودی عرب کے پیسے ہیں، اور اس کے قریبی ملکوں کی جو معیشتیں ہیں وہ اس سے کئی گنا آگے نکل چکی ہیں۔ تو ایک ایسے ملک میں ایک نان ایشو کو ایشو بنانا حقیقت میں اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی ایک بہت روایتی اور ایک سوچی سمجھی کوشش ہی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔